کوئی ایسی پیٹ کی بیماری سے میرا سامنا نہیں ہوا۔ اب پتہ چلا صحابہ بھی بے مثال، اہل بیت بھی بے مثال، اسی لیے اللہ نے ہم سنیوں کے ہاتھ میں دونوں کا دامن عطا کیا ہے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اب وہ جو مقدمہ رکھنا ہے آپ کی عدالت میں، آپ کے سامنے، آپ کے دروازے دل پر جو اپنے دل کا درد رکھنا ہے وہ یہ ہے، آپ نے سمجھ لیا کہ انبیاء کے بعد انسانوں کی جماعت میں صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر، بعض روایتوں میں آتا ہے اگر صحابی مٹھی بھر جو دے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو دونوں اکول نہیں ہو سکتا، دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں، اس کی تشریحات بھی ہیں، لیکن اللہ اکبر اب آؤ ذرا دیکھو میدان احد ہے، احد کے میدان میں مقدمہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا قتل کیوں ہوتا ہے؟ مسلمانوں پہ تکلیفیں کیوں آتی ہے؟ مسلمانوں پہ بلائیں کیوں نازل ہوتی ہے؟ مسلمانوں پہ مشکلیں کیوں آتی ہے؟ اسی کا حل چاہتے ہو نا تو آؤ احد کے میدان میں چلتے ہیں۔ میدان احد ہے، احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ شروع ہونے سے پہلے میرے آقا اپنے اصحاب کی ایک ٹیم جمع کرتے ہیں اور چند صحابہ کرام کو ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ کھڑا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر تم لوگ دیکھنا کہ ہم گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں تو اس وقت بھی تم کو ٹیلے سے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم دیکھنا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو اس وقت بھی تمہیں نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب تک میں نہیں کہوں گا اس وقت تک تم کو نیچے، ٹیلے کے نیچے، پہاڑ کے نیچے نہیں آنا ہے۔ اور چند نوجوان صحابہ کو میرے آقا نے وہاں کھڑا کر دیا۔ اب احد کی جو جنگ تھی وہ بڑی خطرناک جنگ تھی، اس لیے کہ بدر کی جنگ میں مکے والے جنگ ہار چکے تھے، 70 لوگوں کے قتل کا صدمہ برداشت کر چکے تھے۔ بدر کی جنگ میں 70 ان کے بڑے بڑے سردار، سرگنا جو ان کے طاغوت مارے گئے تھے۔ اب ان کو غصہ تھا، ان لوگوں نے منتیں مانگ مانگ کر کے آئے تھے کہ احد میں تو اس کا بدلہ لیں گے، بدر کا بدلہ احد میں لیں گے، بدر کا بدلہ احد میں لیں گے۔ جس کا باپ مرا تھا اس نے باپ کا بدلہ لینا تھا، جس کا بھائی مرا تھا اس نے بھائی کا بدلہ لینا تھا، جس کا بیٹا مرا تھا اس نے بیٹے کا بدلہ لینا تھا۔ غرض کے بدر کی جنگ نے ان کے چھکے چھڑا دیے تھے، ان کو دھول چٹا دیا تھا، ان کی طاقت کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ ان عرب کے سورماؤں نے جن کو اصحاب رسول کہتے ہیں، جن کو صحابہ کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا مسلمانوں، دین آسانی کے ساتھ ہمارے گھر تک نہیں پہنچا، بڑی تکلیفیں، بڑی مصیبتیں جھیلی ہے میرے نبی نے، ان کی اہل بیت نے، ان کے پاک اصحاب نے۔ بہرحال تو احد کی جنگ میں اللہ اکبر 1000 کا لشکر مکے والے لائے ہیں۔ اللہ احد کی جنگ کے اندر حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے، اللہ اکبر، وہ لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ احد کے میدان میں آتے ہیں۔ 1000 تو بدر میں آئے تھے، اس کے 3 گنا زیادہ احد کے میدان میں آئے تھے، اللہ اکبر۔ اور ان 3 گنا میں سے جو ہے وہ 1 گنا بھی جو ہے مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ اتنی فوج نہیں تھی، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس انتظامات تھے، ٹھیک یہ کیفیت تھی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بہت سارے صحابہ بھوکے پیٹ تھے۔ کچھ لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ ان کے گھروں کے اندر کئی دن کے چولہے نہیں جلے تھے، پھر بھی وہ گھر سے نکل کر اللہ کی راہ میں جانوں کی قربانی دینے کے لیے آئے تھے۔ ایسے میں میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے اصحاب، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم پہاڑ سے نیچے مت اترنا۔ اور جنگ جب شروع ہوئی تو مکہ المکرمہ سے آئے ہوئے وہ بڑے بڑے صنادید، وہ بڑے بڑے طاغوت جو اب بھی غرور کے اندر اپنی تلواروں کو جو ہے وہ انتقام کی آگ میں تپا کر کے لائے تھے، وہ مسلمانوں کو توڑ دینا چاہتے تھے، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن جیسے ان مٹھی بھر مسلمانوں نے مکے والوں پر، مکے کے مشرکین پر حملہ کیا، ایک ہی حملے کی
किताब न लाकर, बीबियां छोड़कर, माल छोड़कर, सवारियां छोड़कर, जो खाने पीने का सामान लाए थे, कपड़े लत्ते छोड़कर सब भागे। जब भागे मैदान पूरा खाली हो गया। एक ही बार में उन जवानों ने, मेरे नबी के पाक असहाब ने, मेरे रसूलुल्लाह के सहाबा ने उनके छिक्के छुड़ाए। बद्र का रौब तो था ही, उहद के अंदर वो जम करके हमला किया कि वो सब मैदान छोड़कर भागे। वो तो मैदान छोड़ करके भाग गए, गोया के जंग मुसलमान जीत चुके। अब बहुत गौर से सुनना, मैं अपने जवानों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। आज के दुनिया के इस माहौल के तनाजुर में सुनना और गौर से सुनना। अल्लाह अकबर, ये वाकया बताना मकसूद नहीं है, वाकयात किताबों में भी है, आप पढ़ते भी हैं, आप सुनते भी हैं, लेकिन वाकये से हमें सबक क्या लेना है उसकी तरफ आपको तवज्जो करना है। जब वो मैदान छोड़कर मक्के के मुशरिकीन भाग गए तो उधर सहाबे किराम ने सामान इकट्ठा करना शुरू किया और फिर क्या हुआ, दो ग्रुप हो गए। उन दोनों सहाबा की जमात के अंदर जो पहाड़ पे खड़े थे, पहले तो उनके अंदर दो ग्रुप हुए। नंबर एक ग्रुप ये कहता था कि हमें अब टीले से नीचे उतर जाना चाहिए क्योंकि जंग खत्म हो गई और उनकी तादाद ज्यादा थी। दूसरा ग्रुप कहता था नहीं, क्या तुमको याद नहीं, अल्लाह के रसूल ने बार बार तंबीह की कि हम गाजर मूलियों की तरह कटे, फिर भी तुम पहाड़ से नीचे मत आना, और अगर तुम देखो कि हम गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं फिर भी तुम पहाड़ से नीचे मत आना। जब अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया तो हम पहाड़ के नीचे नहीं उतरेंगे। तो दूसरा ग्रुप उनको समझा रहा था कि देखो तुम फरमान को समझने में जो है वो उसकी मुराद तक नहीं पहुंच पा रहे हो। ये हुक्म अल्लाह के रसूल का उस वक्त के लिए था जब तक जंग जारी थी, जब तक जंग की शुरुआत थी। अब तो जंग खत्म ही हो गई तो यहाँ खड़े रहने का फायदा क्या है। ये फरमान कब तक के लिए था, जब तक के जंग जारी थी तब तक के लिए था। अब तो जंग खत्म हो गई, हमें नीचे उतर आ जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो जो दूसरा ग्रुप था जो थोड़े थे उन्होंने कहा देखो तुम्हारी जो मर्जी आए करो, हम उतर कर उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक अल्लाह के रसूल हमें खुद बुला न ले। हुजूर ने कहा मेरी इजाजत के बगैर मत आना, अब हम क़यामत तक खड़े रहेंगे जब तक हुजूर न बुला ले। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि जब तक मैं न कहूं तुमने नहीं आना, हम यही खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा तुम उस मुराद तक नहीं पहुंचे। रसूलुल्लाह ने जंग के दरमियान की बात कही थी, जंग खत्म हो गई, काम खत्म हुआ, चलो नीचे, और फिर वो नीचे चले आ गए। अब वो नीचे आए तो जो मुशरिकीन भाग रहे थे सर पे पैर रख करके, और वो लोग अब मुकाबले की ताकत नहीं रखते थे, उनको गुस्सा भी था क्योंकि मक्के के मुशरिकीन भी कोई मामूली चालू चप्पू लप्पू लोग तो थे नहीं, वो भी तो बहादुर लोग थे, मक्के के बहादुर लोग थे। अरब में उनकी बहादुरी का सिक्का था, अगरचे वो मुसलमान नहीं थे लेकिन उनके अंदर बहादुरी के जौहर मौजूद थे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुसलमान ना हो तो वो बहादुर भी ना हो। कुछ सिफात लोगों के अंदर मुसलमान न होने के बावजूद भी रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुसलमान नहीं है लेकिन उनके अखलाक कुछ अच्छे हैं, कुछ मुसलमान नहीं है, साफ सफाई रखते हैं, मुसलमान नहीं है, उनके अंदर भी निडरपन है, कुछ ऐसा होता है। अल्लाह अकबर। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह ईमान वालों में सिफतों को जमा कर देता है, उसकी इंफरादियत एक अलग चीज है। लेकिन दुनिया के हालात में आपके सामने बता रहा हूं तो वो भी कोई मामूली लोग नहीं थे, और नाम लेकर के बता दूं कि वाकई मामूली लोग नहीं थे। अगर कोई मेरे दामने अकीदे पर यह कहकर धब्बा लगाएगा कि मैंने मक्के के काफिरों की तारीफ कर दी तो मैं जरा नाम भी ले लूं कि वो कोई मामूली लोग नहीं थे। उस वक्त हजरत खालिद इब्ने वलीद ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और खालिद इब्ने वलीद मक्के के मुशरिकों के साथ आए थे। खालिद भी दौड़ करके जा रहे थे। जब खालिद ने देखा, हजरत खालिद बाद में वो मुसलमान हुए, और ये बात भी कह दूं किसी भी सहाबी ने इस्लाम लाने से पहले जो कुछ इस्लाम को नुकसान पहुंचाया हो, जब वो मुसलमान होकर सहाबी हो गए और रसूलुल्लाह ने उनको माफ कर दिया, तारीख का, इब्ने कसीर का, इब्ने कबीर का, इसका उसका, मैं तो ये इब्ने कबीर सिर्फ तंज के तौर पे कह रहा हूं, इब्ने असीर हो, इब्ने कसीर हो, कोई और हो, किसी का हवाला लेके किसी सहाबी को तान नहीं कर सकते। इसलिए कि जब रसूलुल्लाह ने माफ करके अपने दामने सहाबियत में जगह दे दी तो किसी को ये औकात
باہر کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان جس کو حضور پناہ دے دے، اب تم کون ہوتے ہو باہر کرنے والے؟ جس کو رسول اللہ مان دے دے، کون ہوتے ان پہ ٹپنی کرنے والے؟ تو میں نے خالد ابن ولید کا نام اس لیے لے لیا کہ بعد میں وہ سیف اللہ کہلائے. تو وہ سر پر پیر رکھ کر گویا کہ بھاگ رہے تھے وہ سب لوگ، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ پہاڑ خالی ہو گیا، چند لوگ کھڑے ہیں، پورا پہاڑ خالی ہے، تو خالد نے جناب ابو سفیان سے اور دیگر لوگوں سے کہا دیکھو یہاں سے پھر پلٹ کر ہم حملہ کر سکتے ہیں. اور یہ کہہ کر کے اس کا فائدہ اٹھا کر کے وہ پلٹے. توجہ کرنا، وہ پلٹے، اور پلٹے تو مسلمان یہ سوچ رہے تھے جنگ ختم. جنگ ختم تو لڑنے کی پوزیشن میں کون تھا؟ جب سوچا جنگ ختم، ادھر سے مکے کے مشرکین پھر پلٹے، اور جب پلٹے تو مسلمانوں کو اس حالت میں انہوں نے پایا کہ مسلمان سامان اکٹھا کر رہے تھے، ایسے بھوکے بھیڑیے کی طرح ٹوٹ پڑے کہ اس کا نقصان یاد کر کر کے آج تک امت خون کے آنسو رو رہی ہے. کیا نقصان ہوا؟ رسول اللہ کو ان کی سواری سے نیچے ڈالا گیا. سیرت کے مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ حضور کو نیچے گرایا گیا، لیکن میرا مسلک ادب اور عشق و محبت اس کی اجازت نہیں دیتا. جو اوروں کو اٹھانے آیا تھا اس کو کبھی گرایا جا سکتا ہو، لیکن اتنا ضرور سمجھانے کے لیے کہوں گا، حضور کو سواری سے نیچے ڈالا، حضور کے گھٹنے شریف پھوٹ کے، گھٹنوں میں زخم آیا، اس سے خون نکلا، لوہے کی کڑیاں. اب ذرا دل کے کان سے سننا، وہ چند لوگوں کا پہاڑ سے ہٹ جانا اور رسول اللہ کے فرمان کے خلاف عمل کرنا. نافرمانی نہیں کہہ رہا ہوں، خطا نہیں کہہ رہا ہوں، گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، مراد رسول کو سمجھنے میں مراد رسول کو سمجھنے میں فہم نے وہاں تک کام نہیں کیا. بس اسی وجہ سے پہاڑ سے چند لوگ نیچے آئے اور حضور کے حکم کے خلاف بس ایک عمل ہو گیا، ایک عمل. اتنی اعلیٰ مخلوق جس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، اتنی اعلیٰ مخلوق جنہیں فرشتے کیا خدا بند قدوس بھی پیار کی نظر سے دیکھتا ہے. میرے امام کہتے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. وہ کتنی اعلیٰ مخلوق تھی جن کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا. وہ کتنی اعلیٰ مخلوق تھی جن کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہا گیا کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ خیر کا وعدہ کر لیا. لیکن حضور کے فرمان کا جو فرمان تھا اس کے خلاف عمل ہو گیا. نقصان سنو میری قوم کے جوان، دل کے کانوں سے سنو، اور اگر واقعی امت کا درد دلوں میں موجود ہے تو یہاں سے سوچ کر کے جانا اتنی افضل و اعلیٰ مخلوق سے اگر ایک عمل رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہو جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے. حضور کو سواری سے نیچے ڈالا گیا، دشمن نے ڈالا، گھٹنے شریف زخمی ہوئے، حضور کے گالوں میں کڑی گھس گئی لوہے کی، خون کی پھواریں نکل پڑی، حضور کے 2 دانت کا کنارہ شہید ہو گیا جس کو ہم دندان مبارک کی شہادت کہتے ہیں. حالانکہ پورے دانت نہیں ٹوٹے تھے، پورے دانت شہید نہیں ہوئے تھے، وہ کنارہ شہید ہوا تھا. اس پر ابھی کوئی تفسیرہ نہیں کرتا اس لیے کہ اب عنوان کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر میرے نبی کے 70 اصحاب کی شہادت ہوئی، میرے نبی کے 70 صحابہ شہید ہوئے، اور ان 70 صحابہ میں سے میرے آقا کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، مصعب ابن عمیر کی شہادت ہوئی، عبداللہ ابن جحش، اور بھی ان طرح سے حضرت شماس اور حضرت سعد. اس طریقے کے 70 اصحاب جو شہید ہوئے. اوروں کی شہادت کی طرف کیا جائیے گا، وقت ہو تو بات کریں، لیکن تھوڑا سا اشارہ دے دوں. جب حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تو کاٹنے والوں نے ان کے ہونٹ کاٹے، کاٹنے والوں نے ان کی ناک کاٹی، کاٹنے والوں نے ان کی انگلیاں کاٹی، کاٹنے والوں نے ان کے سینے کو چیر دیا، اور سینہ چیر کر ایک خاتون نے اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر اس کو چبانا، کچا کلیجہ چبانا شروع کیا اور چبا کر کے تھوکا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس وقت اور میرے نبی نے اپنے چچا کا چبایا ہوا کچا کلیجہ احد کی زمین پہ پڑا ہوا دیکھا ہوگا،
जिस वक्त और अपने चचा के होठों को कटा हुआ देखकर, उंगलियों को कटा हुआ देखकर, नाक को कटा हुआ देखकर, कान को कटा हुआ देखकर, और उस नाक, उस होठ, उस कान के साथ मक्के वालों ने क्या सलूक किया कि उसको एक सुई के जरिए से धागे में पिरोया। हार बनाने वालों ने उसका हार बनाया, पाजेब बनाने वालों ने उसके पाजेब बनाए, बाजूबंद बनाने वालों ने उसके बाजूबंद बनाए। ये तारीख है, ये तारीख है। अल्लाह अकबर। और जब उन 70 असहाब की शहादत का मौका, जब वो लाशें 70 रखी हुई थी, तो मेरे नबी उस वक्त उनकी लाशों को देखकर रो रहे थे कि आंखों से जो आंसू जारी थे, जिसने दाढ़ी को भिगो दिया था। लेकिन उस वक्त तो सहाबा को फिक्र ये थी कि इन 70 असहाब को दफन करने के लिए जमीन तो है ओहद की, मगर कफन कहां से लाएंगे? कफन उस वक्त रसूलुल्लाह के उन असहाब को कफन देने के लिए मुसलमानों के पास कपड़ा भी मौजूद नहीं था। हालत ये थी कि उनको घास में लपेटा गया, बाजों को, यानी उनके जिस्म पे घास डाली गई, बाजों को एक कपड़ा उड़ाया गया, एक कपड़ा, और सर छुपा